السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سب تک ٹی وی اور میں آپ کی میزبان فرزانہ خان۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جہان ادب پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات بین الاقوامی شہرت یافتہ شعراء اور شاعرات کے ساتھ ساتھ علمی ادبی شخصیات سے تعلق رکھنے والے شخصیات سے کرواتے ہیں۔ اسی طرح آج ہمارے پروگرام میں جو شخصیت یہاں مدعو کی گئی ہیں وہ ایک شاعرہ ہونے کے ساتھ ساتھ ادیبہ بھی ہیں اور کئی اعزازات سے نوازی گئی ہیں، جن میں سے چند کا ذکر میں آپ کو بتاتی چلتی ہوں۔ حمیدہ کشش صاحبہ کی 13 کتابیں جو ہیں وہ منظر عام پر آ چکی ہیں، جن میں سے 7 شعری مجموعے ہیں، 3 ناول اور 2 افسانے ہیں۔ اس کے ساتھ وہ ایک ادارہ کشش پبلیکیشن کے نام سے چلا رہی ہیں، قرآن مجید کے موضوعات پر کام کیا اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان ایوارڈ حاصل کیا۔ بر صغیر کی پہلی شاعرہ ہیں جنہوں نے 300 اشعار پر مشتمل 2 غزلیں کہیں اور یہ ان کا مجموعہ کلام ہے کشش سخن۔ اس کے علاوہ رب کائنات حمدیہ قصیدہ ہے، یہ 313 اشعار پر مشتمل ہے۔ یہ بھی اردو کی پہلی شاعرہ ہیں جنہوں نے یہ اعزاز حاصل کیا ہے۔ ناظرین، اور اس کے علاوہ جو کچھ ان کا فن ہے اس میں ہم گفتگو کرتے ہیں اور ان کی شخصیت کے متعلق جانتے ہیں۔ آئیے ہم اپنی مہمان حمیدہ کشش صاحبہ سے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں مس حمیدہ کشش صاحبہ؟ جی اللہ کا شکر۔ چلا، آپ نے بڑے بڑے اعزازات حاصل کیے ہیں اور بر صغیر کی آپ واحد شاعرہ ہیں جنہوں نے یہ 2 بڑے اعزاز، جس میں 313 اشعار پر مشتمل اور 300 غزلوں پر مشتمل جو ہیں وہ شعری مجموعے منظر عام پر آئے۔ تو یہ خیال آپ کے ذہن میں کیسے آیا کہ کچھ انوکھا، کچھ نیا کام، کچھ منفرد کام کرنا چاہیے؟ ہاں، اصل میں بات یہ ہے کہ شروع سے ہی نا مجھے شوق تھا کہ کچھ، ایک تو شاعری کا شوق تھا، مجھے پڑھنے کا، اس کا سب کچھ بہت زیادہ شوق تھا۔ تو میں چاہتی تھی کہ جیسے جو ہے ہمارے شعرا کرام ہیں، ادیب ہیں، تو یہ جو کام کر رہے ہیں تھوڑا ان سے ہٹ کے بھی کام کروں۔ تو یہی شوق، لگن اور جستجو جو ہے وہ مجھے اس طرف لائی کہ میں نے اپنا پہلا مجموعہ کلام سیر عشق جب اس کو ترتیب دیا تو اس کی ساری غزلیں جو ہیں وہ اللہ کے کرم سے میں نے ایک ہی بہر میں کہی۔ تو کیا آپ یہ سوچ کر پلان کر کے مطلب غزلیں لکھ رہی تھی کہ مجھے ایک ہی بہر میں لکھنی ہے؟ ہاں، یہ میں نے سوچا ہوا تھا کہ میں جتنی غزلیں لکھ رہی ہوں وہ ساری ایک ہی بہر میں ہوں۔ یہ نہیں کہ لکھتا تو انسان بہت زیادہ ہے، لیکن ایک مجموعہ میں چاہ رہی تھی کہ ایک ہی بہر میں ہوں۔ اس کے علاوہ بھی میں نے غزلیں کہی ہیں، نظمیں کہی ہیں اور وہ کہی ہیں، وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہی تھی، لیکن یہ ایک مجموعے کے لیے الگ سے میں یہ جو ہے مائنڈ بنایا گیا مجھے کام کرنا ہے۔ تو میں بس یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ سوچا، اللہ تعالیٰ نے کمپلیٹ کرایا، پھر میرے مجموعہ کلام آیا جیسے پذیرائی حاصل ہوئی۔ پھر اس کے بعد پھر یہ ذہن میں آیا ساتھ ساتھ جو ہے منفرد غزلیں چیزیں بھی چل رہی تھی۔ پھر بس ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اشعار لکھنے بیٹھی تو وہ غزل جو تھی وہ طویل ہوتی گئی تو پھر وہ 300 اشعار پر مشتمل۔ جی زبردست۔ تو پھر میں نے کہا یہ تو ایک ہے نا، تو ایک اور ہونی چاہیے کہ وہ جو ہے کوئی ریکارڈ کو جو ہے نا، مطلب ریکارڈ بن جائے، کوئی اس کو ذرا دوسرا جو ہے کوئی اچیو کرنا ذرا مشکل ہو۔ اچھا، یہ بتائیے کہ جب آپ نے، میں نے دیکھا کہ بر صغیر میں پہلی مرتبہ یہ کام آپ نے کیا ہے، تو آپ نے کوئی ریسرچ کیا تھا اس سے پہلے کہ اس طرح کی جو ہے 313 اشعار پر مشتمل 300 اشعار پہ مشتمل؟ ہاں جی، ظاہر ہے کہ پڑھتے تو رہتے ہیں، معلومات ہوتی ہیں کہ اتنی طویل شاعروں میں تو لکھا ہے، طویل غزلیں کہیں نہیں، شاعروں میں ہیں 4-5 نامے، لیکن ایز اے شاعرہ جو ہے نا کوئی سامنے نہیں تھی۔ اچھا، خاتون شاعرہ انہوں نے یہ کام کیا۔ ہاں، تو بس یہ اس طرح سے یہ 2 غزلیں کہیں پہ وہ مجموعہ کلام کی شکل میں سامنے آئی، لکھا بھی ہے اس کو پڑھ لو، جس سے مجھے اور آگاہی حاصل ہوئی۔ پھر بیچ میں پھر ایک میرا مجموعہ کلام آیا، محبت آ گئی ہے، اس میں جو ہے یہ منفرد غزلیں جو تھیں وہ اس کا لائق تھی۔ ماشاء اللہ، آپ نے شاعری کے میدان میں تو
अपना लोहा मनवा है। हाँ, एक उसके साथ साथ एक मजमू और रह गया जो बता रही थी ना मैं, जी वो हमदिया कसीदा। जी जैसे जी हाँ जहन में आया कि जैसे कि ऐसा अल्लाह ताला के ऊपर जो है ना मतलब हम के हवाले से लिखा जाए, और लिखा जाए तो वो ये कि तभी लिखा जाए। तो वो जब लिखने बैठे, तो 313 अशार। हाँ वो मतलब एक साथ तो नहीं लिखे थे, लेकिन ये कि जहन बना हुआ था, तो जब वो होता था तो वो अशार लिखते चले जाते थे। तो इस तरह से वो जाके जो है 313 अशार पे पूरा पूरा कंप्लीट। पूरा कसीदा जो है ना वो कंप्लीट हुआ। इसमें भी थोड़ी सी आगे दिया है कि कसीदा मसनबी की शक्ल में लिखा है, ये भी पहली कोशिश है। फिर उसके साथ साथ आप नॉवेल की तरफ भी आ गई, ये एक अलग सिंफ है। फिर आपने अफसाने भी लिखे, तो ये मुख्तलिफ जो है वो सिमतों में हाँ जहतों में अदब के जो है हाँ। आई आप, तो कैसे जहन आपका इस तरफ भी रहा और मुनफरिद काम करने की तरफ भी रहा, और जो है वो नॉवेल और अफसानों की तरफ भी रहा? दरअसल ये है कि मैं शुरू से बचपन से बहुत छोटी जब मैं थी ना, तो मुझे पढ़ने का और इसका बहुत ज़्यादा शौक था। तो मैं वो हमारे घर में बहनें मेरी बाजियाँ, तो उनको जो अदबी रसायल मैगजीन वो मैं छुप छुप कर पढ़ती थी। वो मतलब बना होता है छोटे में भी नहीं। तो वो मुझे ऐसा चस्का मतलब पढ़ने का वो कि उससे आहिस्ता आहिस्ता ये होता गया कि मैंने सोचा कि मुझे भी लिखना चाहिए, मुझे शायरी करनी चाहिए और मुझे ये इस तरफ भी आना चाहिए। तो पहला जो मेरा आया किताबी शक्ल में कोई चीज़ सामने आई है किताबी शक्ल में, तो मेरा अफ़सानवी मजमूआ पहले जो आया। अच्छा, पहले अफसानों की किताब आई। हाँ, अफ़सानों की पहली किताब आई, फिर दूसरी किताब जो शायरी की आई। और नॉवेल भी मेरा तकरीबन अफ़साने की किताब के साथ ही नॉवेल एक उसमें डाइजेस्ट भी शुरू हुआ था। फिर बाद में वो किताबी शक्ल में फिर आया। उसके बाद की कुछ शायरी जब आपको लगा हो कि हाँ ये शायरी है और मुझे अब लिखना चाहिए, या किसी से इस्लाह लिया आपने, कुछ लिखा, वो हमें सुनाए। जब गज़लें नज़्में वगैरह लिखती रहती थी, फिर अपने घर में जैसे सबको सुना दी, रिश्तेदारों में कोई शादी वादी की महफिल हुई उसमें सुना दी। तो इससे ना ये छोटे छोटे तकरीबात से जो शौक हुआ कि किसी मुशायरे में भी पढ़नी चाहिए। सही तो एक दफा किसी महफिल में किसी ने सुनी, तो फिर कहा कि भाई मुशायरा हो रहा है, सही। तो हम वहाँ पे आए, इनवाइट किया उन्होंने। तो फिर वहाँ पे हमने अपनी गजल पढ़ी थी, जो अल्लाह का शुक्र है कि दाद मिली। दाद मिली तो हम भी आपको दाद देना चाहेंगे। इरशाद। और हौसला अफजाई तो वो चंद शेर सुनाती हूँ। घर भी है मिसले रह गुजर तन्हा, घर भी है मिसले रह गुजर तन्हा, जिस पे जारी है अब सफर तन्हा। और दिल जलों में करो शुमार मेरा, दिल जलों में करो शुमार मेरा, हो गई मैं भी मोतबर तन्हा, हो गई मैं भी मोतबर तन्हा। और हुस्न की बज़ में शरीक रही, हुस्न की बज़ में शरीक रही, इश्क ने कर दिया मगर तन्हा। वाह, इश्क ने कर दिया मगर नहीं माशाल्लाह, आपने कम वक्त में अदब के लिए बहुत काम किया, और देखिए आपकी किताबें कितनी जो है वो मंजरें आप पर आ चुकी हैं, और यकीनन अब भी आप कोई, जैसे कि आपने बताया कि मुनफरिद ही काम करने का इरादा रखती हैं। आपके साथ मजमूए कलाम है जी। तो कौन सी किताब जो है वो आपको ज्यादा पसंद की बात है तो मुझे सारे ही पसंद है, लेकिन ये कि मैं अभी ये कि मोहब्बत आ गई, इसमें मेरी बहुत अच्छी अच्छी गज़लें हैं। अच्छा, कशिश सुखन जो है उसमें औरत के हवाले से, तो अगर कोई औरत के हवाले से बात करे तो फिर उसके अशआर सुनाने में मजा आता है। तो सबकी अलग अलग वो है गज़लों की सब अपने क्वालिटी। अपने नौयत की मुनफरिद किताबें। जी। चलिए इरशाद। गज़ल पेश करती हूँ। हो गया इश्क तो छुपाएं क्या, हो गया इश्क तो छुपाएं क्या, पारसाई भला दिखाएं क्या, पारसाई भला दिखाएं क्या। और चाहतों में अदावतें रखी, चाहतों में अदावतें रखी, रस्म उल्फत को फिर निभाएं क्या। और इश्क में जब अना भी शामिल हो, इश्क में जब अना भी शामिल हो, आजिज़ी की अदा दिखाएं क्या।
اور جن کو رسوائیوں کا خوف رہے، ہوں، جن کو رسوائیوں کا خوف رہے، عشق کا بوجھ وہ اٹھائیں کیا، عشق کا بوجھ وہ اٹھائیں کیا، اور زندگی ہی فراق میں گزری، زندگی ہی فراق میں گزری، داستاں اب تمہیں سنائیں کیا، واہ، داستاں اب تمہیں سنائیں کیا، اور خواہشیں پوری ہوتی ہیں کس کی، خواہشیں پوری ہوتی ہیں کس کی، خواہشیں اپنی ہم بڑھائیں کیا، اور کس طرح تم کو آزماتے ہیں، کس طرح تم کو آزماتے ہیں، بات یہ تم کو ہم بتائیں کیا، بات یہ تم کو ہم بتائیں کیا، اور دل میں جو کچھ ہے جانتے ہو تم، دل میں جو کچھ ہے جانتے ہو تم، دل میں جو ہے تمہیں سنائیں کیا، اور توڑ کے دل کو ہنس دیے وہ کشش، توڑ کر دل کو ہنس دیے وہ کشش، داغ دل کے انہیں دکھائیں کیا، اور اس کے دو نقطے ہیں، تو دوسرا ہے کہ باز آئے کشش محبت سے، باز آئے کشش محبت سے، آزمودہ کو آزمائیں کیا، آزمودہ کو آزمائیں کیا، ہو گیا عشق تو چھپائیں کیا، پارسائی بھلا دکھائیں کیا۔ بھائی ماشاء اللہ، بہت خوبصورت شاعری۔ اچھا، ہائیکو کا بھی آپ نے کہا کہ وہ تقریباً مکمل ہے آپ کی کتاب، تو کب تک امید رکھی جائے؟ آ جائے گی ایک دو مہینے میں، ایک دو مہینے میں۔ آپ کی شاعری میں کشش صاحبہ کچھ مایوسی، کچھ اداسی کا عنصر نمایاں ہے؟ نہیں، مایوسی تو بالکل نہیں ہے شاعری میں، ہاں اداسی ہے اور کچھ کرنے کی لگن ہے، جستجو ہے، یہ ساری چیزیں ہیں شاعری میں، لکھنے میں، اور بہت سی میری غزلیں خوشی کی ہیں، گیت ہیں، میں گیت کے چند اشعار آپ کو پیش کر سناتی ہوں۔ جب جھانجھر جھنجھن کرتی ہے، جب جھانجھر جھنجھن کرتی ہے، جب بارش چھم چھم کرتی ہے، جب چوڑی کھن کھن کرتی ہے، تم یاد بہت ہی آتے ہو، تم یاد بہت ہی آتے ہو، جب چڑیا شور مچاتی ہے، جب بلبل گیت سناتی ہے، جب کوئل ساز بجاتی ہے، تم یاد بہت ہی آتے ہو، جب گلشن گلشن پھول کھلے، جب آنگن آنگن یار ملے، جب دامن دامن چاک سلے، تم یاد بہت ہی آتے ہو۔ اس طرح سے بہت سارے اشعار خوشی کے ہیں، جیسے مجنوں ہے ڈھونڈتا مجھے، محمل کا کیا کروں، لگنے لگا ہے دل میرا، اس دل کا کیا کروں، یہ خوشی کی فیلنگ ہے۔ چلے، اچھا ہے کہ شاعری میں خوشی، غم، اداسی، مایوسی بالکل یہ زندگی کے رنگ ہیں، اور یہ ہماری زندگیوں پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں، اور ایک شاعر یقیناً اپنی شاعری میں یہ سب بیان کرتا ہے۔ تو جاتے جاتے ہمارے ناظرین کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ پیغام ایک شعر کی شکل میں ہے۔ جی۔ اخوت کے کھلا کے پھول، اخوت کے کھلا کر پھول اس دور خرابی میں، اخوت کے کھلا کر پھول اس دور خرابی میں، چلو ہم پاختائیں امن کی آزاد کرتے ہیں، واہ، بہت خوب۔ چلو ہم پاختائیں امن کی آزاد کرتے ہیں۔ بہت شکریہ حمیدہ کشش صاحبہ، بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے، اور امید ہے ہمارے ناظرین کو بھی یہ پروگرام پسند آئے گا۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، آپ کی میزبان فرزانہ خان اجازت چاہتی ہے۔ اللہ حافظ۔